کسی مخلوق کا خوف آپ کے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہوگا، آپ پر مسلط نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس خوف سے بری کریں گے اور آپ کا اعصاب مضبوط ہوں گے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب خوف کی زد میں رہتا ہے یا کسی کا ڈر انسان کے دماغ اور دل میں بیٹھ جائے تو انسان بڑے بڑے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اویل کر سکتا ہے سسٹم، یا کوئی ایسا مقابلہ یا کوئی ایسا ہو جو پڑھائی میں ہو، کاروبار میں ہو، اور یا پھر کسی اور شعبے میں، دکان میں ہو، یا ازدواجی زندگی میں ہو، تو وہ اس طریقے سے منازل کو آسانی سے طے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے جب اس کے دماغ اور دل میں خوف بیٹھ جائے کسی کا۔ تو اب خوف انسان کو مختلف اقسام کا خوف ہوتا ہے۔ ایک تو بعض شیاطین کا، جنات کا خوف ہوتا ہے انسان کو، اور دوسرے نمبر پہ یا پھر اپنے فیملی ممبر میں سے کسی والدین میں سے یا بھائیوں میں سے کسی کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ وہ خوف انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اس میں ویٹو پاور نہیں ہوتی، وہ بالکل ناقص العمل پہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے نہیں کر پاتا، یا فیصلے کرنے سے پہلے ڈماڈول ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے نقصان ہو گیا یا یہ فیصلہ بہترین ثابت نہ ہوا، تو خوف ہوتا ہے ناراضگی کا، مار کٹائی کا، یا کسی مختلف اقسام کا۔ تو اب اس خوف کو کیسے دلوں سے، دماغ سے نکالا جائے اور انسان مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنی ہدف کو طے کر سکے، منازل کو طے کر سکے، اور خوشگوار زندگی کی طرف خود گامزن ہو سکے۔ اب یہ خوف جو انسانی شکل میں ہو یا شیطانی شکل میں ہو یا کسی احترام کا خوف ہو، یہ خوف انسان پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اصل خوف جو غالب آنا چاہیے انسان پر، وہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہو جب انسان کے دل و دماغ میں تو انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور جب انسان کی روح مضبوط ہو تو انسان بڑے سے بڑے چٹانوں کو بآسانی طے کر سکتا ہے، مسافت، سفر، اور اپنی منازل پر بھی جا پہنچتا ہے احسن طریقے سے، بغیر کسی نقصان کے۔ اب جب اللہ کے خوف کو مد نظر رکھ کر آپ دنیا کے کسی بھی رشتہ ہو، کاروباری ہو یا دکاندار کے ہو، یا پھر آپ کے جاب کا ہو، یا پھر کسی ایسے چیز کا مسلط ہو عملیاتی طور پر، شیاطین جنات کا، تو آپ پر وہ غالب نہیں آئیں گے جب آپ پر غالب اللہ کا خوف غالب ہوگا۔ تو اللہ کے خوف کو مد نظر رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ جب آپ دین پر ہوں گے تو دینی کام کریں گے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار میں مشغول ہوں گے، تو آپ کی روح کو غذا ملتی رہے گی، آپ کا جسم بھی، اعصاب بھی مضبوط ہوگا۔ اب جب آپ کو کسی ایسی چیز کا خوف ہو، ڈر ہو، وہ ڈر اور خوف اپنے بچے کے دل سے، یا اپنی بیوی، خاوند بیوی کے، یا ازدواجی زندگی کا، یا ٹوٹنے کا رشتہ، یا رشتہ نہ ہونے کا خوف ہو، انکاری کا خوف ہو، یا پھر کسی کاروباری زندگی میں خوف ہو، تو آپ یہ وظیفہ آپ کے لیے بطور ہدیہ لایا ہوں، وظیفہ حیات بنا لیں اس کو۔ کبھی انشاءاللہ کسی مخلوق کا خوف آپ کے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہوگا، آپ پر مسلط نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس خوف سے بری کریں گے اور آپ کا اعصاب مضبوط ہوں گے،
اور بڑے بڑے فیصلے ارادے آپ مضبوطی سے احسن طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخوف الا منک۔ یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ دعا کریں، پانی پہ دم کریں، آئل پہ دم کریں اور وہ پانی پئیں، چھڑکاؤ کریں خود پر، اور تیل سے سر اور پاؤں کی تلیوں کی مالش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دل دماغ سے خوف جاتا رہے گا اور آپ مضبوط اعصاب کے مالک ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔